وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ شعبان المعظم اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شان کے کیا کہنے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ شعبان میں شب برات بھی ہے، 15ویں رات اس مہینے کی، اس کو شب براءت کہتے ہیں، یعنی چھٹکارا پانے کی رات، جہنم سے آزادی کی رات۔ اور بے شمار مسلمان شب برات میں بخشے جاتے ہیں۔ نازک فیصلوں کی رات، حاجیوں کے نام لکھے جانے کی رات، مرنے والوں کے نام لکھے جانے کی رات، تقدیر لکھے جانے کی رات، شفاعت کی رات، گناہوں کے کفارے کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس رات میں قبرستان جانا سنت، اور کثرت سے مسلمان جاتے بھی ہیں، اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ کل کچھ روایات پیش کی گئی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ہمارے بزرگان دین بھی قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ شرح الصدور بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں جاگتے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی 75 بار 75 ٹائمز زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ جاگتے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں شیخ الحدیث کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں جنتی ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کی کیا بغیر حساب کتاب کے؟ فرمایا ہاں۔ ان کی اتنی عرفہ والا شان ہے۔ اس کتاب شرح الصدور بحال الموتى والقبور میں ایک روایت آپ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو کہا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لیں، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ آواز آئی، اے عمر، ہماری نئی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا، اور جو مال راہ رب ذوالجلال میں خرچ کیا اس کا نفع پایا، اور جو مال دنیا میں چھوڑ آئے اس میں نقصان اٹھایا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ قبر والوں سے گفتگو فرما لیتے تھے اللہ کی عطا سے۔ اور اس میں نصیحت ہے مال و دولت کے لالچیوں کو، حریصوں کو، نصیحت ہے ان کو
کہ جو عالی شان مکانات، اونچے اونچے پلازے بنانے میں لگے رہتے ہیں اور آخرت سے غافل رہتے ہیں۔ انسان مکان بناتا ہے مضبوط، مستحکم، عمدہ، ڈیکوریٹڈ، حالانکہ وہ اس کے پاس نہیں رہتا، دوسرے لوگ آ کر عاد ہو جاتے ہیں اور اس کے بینک بیلنس پر، اس کی پراپرٹی پر دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ مرنے والے کے کام کیا آتا ہے؟ وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، زکوٰۃ دے دی، یہ مال خرچ اللہ کی راہ میں خرچ ہوا، یہ کام آئے گا۔ فطرہ دیا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوا، یہ کام آئے گا۔ جو قربانی میں مال خرچ کیا، انشاءاللہ یہ آخرت میں کام آئے گا۔ ماں باپ پر خرچ کیا، بہن بھائیوں پر خرچ کیا، اولاد پر خرچ کیا، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کیا، مساجد کی تعمیرات پر خرچ کیا، دینی مدارس و جامعات پر خرچ کیا، دین کی تبلیغ میں خرچ کیا، دینی لٹریچر، کتب، رسائل کو عام کرنے میں خرچ کیا۔ جو راہ خدا میں خرچ کیا وہ مال آخرت میں کام آئے گا۔ سورہ دخان پارہ 25 آیت نمبر 25 تا 29 میں ارشاد ربانی، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، یعنی خوشحال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ دولت دنیا یہیں رہ جائے گی، غافل انسان ساتھ نیکی آئے گی۔ تو اس حکایت سے فاروق اعظم کی شان و عظمت بھی پتہ چلی کہ آپ مردوں سے بھی گفتگو فرما لیتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مزارات پر، قبروں پر حاضری دینا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبروں کی زیارت، قبرستان میں جانا دنیا سے بے رغبت کرتا ہے، قبرستان میں جانا آخرت کی یاد دلاتا ہے، موت کی یاد دلاتا ہے، قبر کی یاد دلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان ہوئے۔ ایک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ بے رغبتی ہوگی دنیا سے اور آخرت کی یاد آئے گی۔ دوسری میں فرمایا کہ جب تم سلام کرو گے مردہ پہچانتا ہے تو سلام کا جواب دے گا، اور تیسری میں فرمایا کہ والدین دونوں یا ماں یا باپ کی قبر پر جمعے کے دن حاضری دے تو اس حاضری دینے والے کی مغفرت ہو جائے گی۔ دیکھیں فائدہ ہو نا قبرستان جانے کا، ماں کی قبر پر جانے کا، باپ کی قبر پر جانے کا، اور یہ نیکوکار لکھا جائے گا جو حاضری دے گا۔ مگر اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں نہیں، عورتوں کو مزارات پر حاضری دینے سے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا سنیے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ نے قبروں کے پڑوس میں کیوں سکونت اختیار کر لی ہے؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان رہنے لگ گئے تھے۔ فرمایا انہیں بہترین پڑوسی پاتا ہوں میں، انہیں یعنی قبر والوں کو سچا پڑوسی پاتا ہوں۔ کس طرح؟ یہ اپنی زبانیں
روکے رکھتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں. قبرستان والے جو مردے ہماری غیبتیں تھوڑی کرتے ہیں بھائی. اور جب ہم جاتے ہیں ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں تو موت کی یاد آتی تو فائدہ ہوتا ہے جانے والوں کو قبرستان. امیر المؤمنین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی، مگر جب قبر کی زیارت کرتے تو اپنے آنسو نہ روک پاتے. چنانچہ اللہ والوں کی باتیں جلد اول، بہت پیاری کتاب ہے، 5 جلدیں اس کی آ چکی ہیں. حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، اس کا ترجمہ اللہ والوں کی باتیں. یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی حکایات، ان کے واقعات پر مشتمل بہترین کتاب، بہت ہی پیاری کتاب ہے. مبلغین اور مبلغات کے لیے بھی بہت مفید ترین ہے. زندگی شاید ختم ہو جائے اس کے بیانات ختم نہ ہو، اتنے بیانات ہیں اس کے اندر. تو اس کے اندر جلد اول اللہ والوں کی باتیں، جلد اول صفحہ 139 پر لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے، اتنا روتے کہ آپ کے مبارک آنسوؤں سے آپ کی مبارک داڑھی بھیگ جاتی، تر ہو جاتی. اللہ اکبر. عرض کی گئی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، دوزخ کی بات ہوتی ہے، آپ نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ بہت سخت ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2315. اب غور کیجئے، بخشے بخشائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو جنتی فرما دی تو بخشے بخشائے ہیں نا، قطعی جنتی. سارے صحابہ جنتی ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بہت عرفہ والا شان ہے. یہ قبرستان جائیں تو روئیں، قبروں کی زیارت کریں تو روئیں، اور اس قدر روئیں کہ ان کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جائے. اور ہم قبرستان جائیں تو غافل رہیں، جنازوں میں جائیں تو غافل رہیں. قبرستان میں جا کر بعض بیچارے استغفر اللہ علم دین سے دور یہ قبروں پر ہی بیٹھ جاتے ہیں، استغفر اللہ. حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں، اس سے قبر والے کو ایذا پہنچتی ہے اور اس کی اجازت نہیں قبروں پر بیٹھنے کی. ہم قبرستان جاتے ہیں تو مرنے والے کی کاروبار، اولاد، اس کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، مگر یہ اللہ والے جب قبرستان جاتے ہیں تو اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں، اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے جب قبرستان جائیں تو اپنی موت کو یاد کریں. ایک تابعی بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں قبرستان گیا، 2 رکعت پڑھ کر قبر پر لیٹا. خدا کی قسم میں جا تھا، میں نے سنا صاحب قبر کہتا تھا قم فقد آذیتنی، اٹھ کہ تو نے مجھے ایذا دی. تو قبر کے اوپر بیٹھنے سے، لیٹنے سے، پاؤں رکھنے سے قبر والے کو ایذا ہوتی ہے. تو جو تدفین کے وقت جاتے ہیں بلا تکلف قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، استغفر اللہ. بعض تو سگریٹ کے کش کھینچ رہے ہوتے ہیں، بعض تو گپ شپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ. اتنے ہم غافل ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر سے بڑھ کر خوفناک منظر کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4267، 4267. تو کاش آخرت کی تیاری کا ہمارا ذہن بنے. ایک صحابی حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قبرستان دیکھا، قبریں دیکھیں تو سواری سے اچرے، سواری سے نیچے تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی. پوچھا گیا پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ فرمایا مجھے بات یاد آ گئی
کہ قبر والے اب نیکیاں نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے پسند کیا کہ 2 رکعتیں پڑھ کر میں اللہ اکبر۔ ایک بزرگ حضرت سیدنا